अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ज़कात व उशर के निज़ाम के हवाले से कि ज़कात व उशर का जो निज़ाम है किस तरह मुस्तकीन तक जो है हुकूमती ग्रांट जो है वो पहुंचती है उन मुस्तकीन तक। इसके अलावा बात करेंगे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा जो NGOs काम कर रही हैं, कुछ समाजी तंजीमें हैं जो गरीबों के लिए काम कर रही हैं, उस हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके ऑपरेशन के लिए उनकी अद्वियात जो उनको दरकार हैं उसके लिए भी काम कर रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे पहले मेहमान है चेयरमैन ज़कात व उशर कमेटी लाहौर शब्बीर सयाल साहब। सर बहुत मेहरबानी। ख्वाजा अहमद साहब हैं, डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स जो एक इदारा है उसके। ख्वाजा अहमद साहब आप बताइए कि आप कि जो आपका इदारा है किस सेक्टर में काम कर रहा है, हेल्थ में कर रहा है, एजुकेशन में कर रहा है, और थोड़ा ये हमसे शेयर कीजिए। जी पहले तो बहुत शुक्रिया है साहब, आपने मौका दिया ट्रांसपेरेंट हैंड्स को यहाँ पे आके अपना बयान करने का। ट्रांसपेरेंट हैंड्स हेल्थ केयर सेक्टर में पाकिस्तान में जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनको मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करता है। ठीक। आपने देखा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ चुका है। हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप्स हैं, उसी पे सारे कारोबार होते हैं, उसी पे सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपको घर बैठे सारी चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं। उसी टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए 6 साल पहले ट्रांसपेरेंट हैंड्स ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है कि जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर कुछ ही एक मकसद के लिए काम करते हैं। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ट्रांसपेरेंट हैंड्स का, उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक तो मरीज, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और तीसरे डोनर्स। ठीक। मरीज का उस प्लेटफॉर्म पे आना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन नहीं हो चुकी, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो चुकी। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन का हमारा अलग डिपार्टमेंट है जो वेरीफाई करता है कि हाँ वाकई ये एक मुस्तहिक मरीज हैं, इनके पास फाइनेंशियल मींस नहीं है कि अपना ऑपरेशन करा सके या अपना इलाज करा सके। ठीक। नंबर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन, वो क्या है कि जी हमारे पास इन हाउस सर्जन है जो कि फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को इस इलाज की या इस ऑपरेशन की वाकई जरूरत है। जब ये 2 चीजें वेरीफाई हो जाती हैं तो फिर उस पेशेंट का प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पे लाइव चला जाता है, जिसमें उसके पेशेंट की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कहाँ से आया, क्या काम करते हैं, कितना इनकम है, किस इलाज की जरूरत है, कहाँ पर होगा और कितने पैसे लगेंगे। नंबर 2 हमारी जो इस प्लेटफॉर्म की पार्टी है वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब आप पूछेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों, गवर्नमेंट क्यों नहीं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर बेड 1600 पेशेंट का नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कि वो पूरा कर सकें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो हर किसी को इलाज मुहैया कर सके। तो इसलिए हमने जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए 26+ हॉस्पिटल्स अभी तक हमारे पैनल पे हैं, जहां पर उन मुस्तहिक मरीजों का जिनका मैंने आपको पहले बताया उनका वहां पर फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज वहां से होता है, उनको बेस्ट सर्विस मिलती है, उनको बेस्ट इलाज वहाँ मुहैया होता है, बेस्ट जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। जो एक मुस्तहिक मरीज जो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, उन हॉस्पिटल्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे उनका मुफ्त इलाज होता है। तीसरा, इस चीज को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली फंड्स रिक्वायर्ड हैं। अब फंड्स के लिए चूंकि हम ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है तो दुनिया में कहीं भी कोई इंसान बैठा हुआ चाहे कि जी वो पाकिस्तान में गरीबों की मदद करना चाहता है, मुस्तहिकीन की मदद करना चाहता है, तो हमारे वेबसाइट पर आए, उनके पास लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स की मुख्तलिफ लिस्ट हैं, सर्जरीज हैं, हार्ट सर्जरीज हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, यू नेम इट, वो सब हमारे पास वहाँ पर वेरीफाइड पेशेंट्स की लिस्ट अवेलेबल है। वो चाहें एक को सिलेक्ट करें, 10 को करें, 15 को करें, उसमें नीचे हर पेशेंट के नीचे एक बार बनी हुई नजर आएगी कि इसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए लेट से रिक्वायर्ड है, वो पूरा 1 लाख पे कर दे ऑनलाइन, 10,000 कर दे, 1 रुपया कर दे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? वो ऐसे आती है जब विजिबिलिटी हो, जब टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोसेस को डिजिटाइज करें। जब एक डोनर हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 रुपया भी डोनेट कर देता है, उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उस अकाउंट में जाके वो चेक कर सकता है उसने किस किस को डोनेशन दी, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये वो चेक कर सकता है कि जिसको डोनेशन दी उसका अब क्या स्टेटस है,
نمبر 1. نمبر 2, اس کے ہاسپٹل بلز شیئر کیے جاتے ہیں ڈونر کے ساتھ, ٹیسٹ ریزلٹس شیئر کیے جاتے ہیں, اس کی سکسیس سٹوری شیئر کی جاتی ہے, ایک ٹیسٹیمونیل ہوتا ہے اس پیشنٹ کا کہ اس کا پورا یہ پروسیس کیسا رہا, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں آئی. ٹھیک, یہ ایک پوری انفارمیشن جو ہے وہ ڈونر کو مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ ایک ویزیبلٹی کے ساتھ دیکھ سکے اس کا پیسہ کہاں لگا اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے خواجہ احمد صاحب سے کہ آخر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت کا کام ہی ہے سبھی لوگوں کی فلاح و بہبود, یا ہمیں جو ایک ہر شہری ہے اسے بھی اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے. اس پہ بات کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ احمد صاحب, چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے ہر شہری کو بنیادی حقوق, بنیادی سہولیات اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانے کی, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں, این جی اوز ہیں, یا ذاتی حیثیت میں بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے فلاحی کاموں میں, یا صرف حکومت کا کام ہی ہے؟ نہیں, بالکل اس میں صرف حکومت نہیں کر سکتی ہے, اس میں واقعی فلاحی اداروں کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک سٹیٹ بتاتا ہوں. آغا خان یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے, اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1.70 کروڑ سرجریز ہیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی, 3 کروڑ میڈیکل پروسیجرز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ٹریٹمنٹ یا آپریشن. اب کیا گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں کہ وہ 1.70 کروڑ سرجریز کروا سکے؟ ممکن نہیں ہے. 3 کروڑ میڈیکل پروسیجر کروا سکے؟ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جب تک پاکستان میں اور جو ادارے ہماری طرح ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے ہیں, جب تک وہ آگے آئیں گے نہیں, جب تک کہ ان لوگوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے جو کہ خود سے افورڈ نہیں کر سکتے, کیسے ممکن ہے کہ یہ فگر آپ نیچے لے کر آ سکیں؟ گورنمنٹ کا بالکل ہر ممکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہ مستحقین کا جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے, ان کا علاج کروا سکے, لیکن ابھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم لوگ خود کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ تھامیں گے نہیں, ان کو علاج مہیا نہیں کریں گے, تب تک وہ آگے لے کے چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ این جی اوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں این جی او کا نام سن کے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ کردار مشکوک سا رہا ہے این جی اوز کا. ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ شخصیات غیر ملکی ایڈ پہ کھولا ایک سیٹ اپ دکھایا ہے, جو ان کو کوئی شارٹ ایک ڈاکومنٹری بنا کے بھیج دی کہ جناب آپ نے اتنے $1,00,000 یا پاؤنڈ پہ بھیجے تھے, یہ اس کا ہم نے کیا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. اس حوالے سے بہت چیزیں رہی. تو یہ بتائیے کہ اب کیا کس طرح سے جو ان کی مانیٹرنگ جو ہے سرکاری سطح پہ بھی, یقیناً انڈر دی ون امبریلا پہلے کچھ اور ڈپارٹمنٹس تھے جو این جی اوز کو لے کے چل رہے تھے, لیکن اب شاید انڈر دی ون امبریلا یہ سارا ہو گیا ہے. آپ نے بالکل درست بات کی. جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے 2018 میں, تھنگس ہیو چینجڈ. بہت سارے ایسے ادارے جو کہ اپنی طرف سے کچھ کر رہے تھے لیکن ان کا کوئی رزلٹ نہیں تھا کوئی سامنے, وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی بہت ساری ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا ریگولر کانٹیکٹ رہتا ہے, وہ آ کے گاہے بگاہے ہر ہفتے آپ سمجھ لیں اتنی آن ایوریج دے کم, وہ آ کے ہمارے کاغذات چیک کرتے ہیں, ہمارے پروسیسز چیک کرتے ہیں. اس سے پہلے گورنمنٹ نے کوئی تقریباً سال پہلے جو ہے وہ جو باہر سے فنڈز آتے تھے فور این جی او, وہ ان کو بند کر دیا کہ جب تک آپ کلیئرنس نہیں لیں گے تب تک وہ اکنامک ڈپارٹمنٹ سے تب تک وہ آپ فنڈز آپ کو ملیں گے نہیں. وہ کلیئرنس بہت سارے اداروں نے لی, ہم نے بھی لی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی اگر نیت صاف ہو, آپ واقعی کسی ایک مشن کے ساتھ, کسی پیشن کے ساتھ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہوں, اور آپ کے پروسیس ڈیجیٹائزڈ ہوں, اور آپ ایک پراپر طریقے سے اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کے ساتھ آپ لے کے چلتے ہوں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بہت اچھا فلاحی ادارہ چلا سکتے ہیں, اور بہت کامیابی سے آپ جس بھی ادارے میں آپ کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, وہ آپ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, پچھلے 6 سال سے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز جو ہے قائم ہو چکی ہے. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز اب تک 26,000 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے.
ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. تو وی ہیو شون ادر آرگنائزیشنز کے کام کس طرح کیا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ کے اندر پیشن ہے, موٹیویشن ہے, ڈٹرمنیشن ہے اور آپ کے پروسیس ڈیجیٹائزڈ ہیں, ہر چیز ممکن ہے. چلیں ہر چیز ممکن ہے. خواجہ احمد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے اس طرح سے پرفارم کر رہی ہے جو ایک ویژن تھا حضرت قائد اعظم کا, علامہ اقبال کا, اس طرح سے پرفارم کر رہی ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. پاکستان میں یوتھ کی پاپولیشن سب سے بڑا جو حصہ ہے پاپولیشن کا وہ یوتھ کا ہے. اب یہ وہ یوتھ وہ والی نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں تھی. اب یہ بڑی ٹیک سیوی یوتھ ہے, اسپیشلی شہری علاقوں میں. وہ اپنا انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف اپنے علاقوں میں جا کر چیک کرتے ہیں کوئی مستحق ہے ایسا جس کو ضرورت ہے, کسی فنڈ کی, کوئی جنازہ ہے, کسی کی شادی ہے, کسی کو ویسے کوئی علاج کی ضرورت ہے. وہ انفارمیشن لے کر شیئر کرتے ہیں اپنے گروپس میں اور وہاں سے فنڈز جنریٹ کر کے ان تک پہنچاتے ہیں. اور بیچ میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا, صرف اللہ واسطے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ ہمارا آن لائن پلیٹ فارم ہے, اس میں ہمارے پاس ایک والنٹیئرس کا ایک آئیکن ہے. اگر آپ والنٹیئر ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں, والنٹیئر کا مطلب ہے کہ آپ بالکل فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے پاس یوتھ ہے وہ ہمارے پاس والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہی ہے اپنے اپنے علاقوں میں. ہم ان کو پیشنٹس کے لنکس بھیجتے ہیں, وہ اپنے علاقوں میں سرکولیٹ کر کے وہاں سے فنڈ ان کے لیے جنریٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت کم ایسی یوتھ ہے جو ایسا کر رہی ہے. ہمیں یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم لوگ مختلف سکولز میں, یونیورسٹیز میں جا کر لوگوں کو, یوتھ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ آگے قدم بڑھائیں. آپ کی مدد پاکستان میں جو مستحقین ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس مدد کی. آپ آگے آئیں گے, آپ کے پاس انرجی ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے. آپ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں کی مدد کریں جس بھی شعبے میں آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم مختلف یونیورسٹیز, کالجز میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ کریں. لیکن یہ ہم ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یوتھ کو ایجوکیٹ کرے کہ کس طرح آگے بڑھ کر آپ نے پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے. آپ پاکستانی کی مدد کریں گے, آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہوں گے. سر وہ ٹائیگر فورس بنائی تو ہے, اب دیکھیں گورنمنٹ نے بنائی ہے انیشیٹو. آئی ہوپ کہ اٹ ول ورک ان دی فیور آف پاکستان. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.